کیا ہمارے معاشرے میں بڑھتی جنسی بے-رغبتی اور اخلاقی پستی کی ایک بڑی وجہ کو ایجوکیشن سسٹم یا مخلوط نظام تعلیم تو نہیں ہے؟ ہم خود کو اسلامی ریاست تو کہتے ہیں اور دعویٰ بھی یہی کرتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، تو کیا اسلام میں مخلوط نظام تعلیم یا کو ایجوکیشن سسٹم کی کوئی گنجائش ہے؟ کو ایجوکیشن سسٹم تو چھوڑ دیجئے، بحیثیت مسلمان ہمارا مذہب تو ہمیں مخلوط محافل تک سے روکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو محرم یا غیر محرم کی وضاحت نہ کرنی پڑتی اور پردے کا بھی شرعی اور حقیقی حکم نہ آتا۔ مجھے تو افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے علماء اور مشائخ کی جانب سے اس مخلوط نظام تعلیم کے حوالے سے کبھی کوئی دو ٹوک موقف سامنے نہیں آتا، اگر مگر کے ساتھ گنجائش نکالنے کی کوشش آج تک کی جاتی ہے، اور شاید اس کی ایک وجہ بین الاقوامی طاقتوں کو شاید ناراض نہ کرنا بھی ہو، کیونکہ ہم تو اس حد تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ معاشی اور سیاسی ہی نہیں، مذہبی معاملات میں بھی ان کی خواہش اور فرمائش سے ہٹ کر کوئی فیصلے نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہم سے وہ آزادی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس میں ہماری مذہبی، اخلاقی اور تہذیبی روایات کمپرومائز ہوں، جسے مادر پدر آزادی بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کی جھلک ہمیں عورت مارچ ریلی میں لگنے والے ان شرمناک نعروں جس میں کہ میرا جسم میری مرضی جیسے مطالبے کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی دلیل کے طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم سامنے رکھتا ہوں کہ جس میں 10 سال کے بعد بیٹے کو ماں کے ساتھ اور بھائی کو بہن کے ساتھ سونے سے منع فرمایا، یعنی بستر الگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا ماں بیٹے اور بہن بھائی سے زیادہ مقدس رشتہ ہے کوئی اس روئے زمین پر؟ جب اللہ نے وہاں لکیر کھینچ دی تو پھر غیر محرم لڑکوں کے ساتھ نہ صرف بیٹھنا بلکہ ان کے ساتھ پکنک اور پارٹیوں میں جانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور چلیں پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم شرعی معاملے کو الگ کر کے اپنے تہذیبی، ثقافتی اور خاندانی رسم و رواج اور روایات کو بھی سامنے رکھ کر سوچیں تو کیا جن لباسوں میں بچیاں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، جس طرح کا لڑکوں کے ساتھ میل ملاپ رکھا جاتا ہے، کیا اس کبوتر کی طرح منہ مٹی میں دبانے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا اس طرح خطرہ ٹل جائے گا؟ کیا تعلیم عزت اور غیرت سے زیادہ اہم ہو گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہم خواب غفلت کی نیند سے جاگنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ ہماری تباہی ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے اور ہم آنکھیں کان بند کر کے اپنی عزتوں اور غیرتوں کو تعلیم کے نام پر نیلام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج کی پڑھی لکھی اعلیٰ تعلیم یافتہ عورت سے وہ ان پڑھ اور انگوٹھا چھاپ ماں زیادہ وزیدار اور سمجھدار تھی کہ جس کی گود میں پرورش پانے والی بیٹیوں نے اپنے گھر ہی نہیں پورے خاندانوں کو پالا ہے اور ان کی اعلیٰ ترین پرورش اور تربیت بھی کی ہے۔ کاش کہ ہم آج کی نام نہاد تعلیم اور مادر پدر آزادی سے چھٹکارا حاصل کر کے واپس اسی جہالت کی طرف لوٹ جائیں کہ جس میں رشتوں کا کم از کم احترام تو تھا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا پاس تو تھا، اپنا تو اپنا، پڑوسی بھی خاندان کا حصہ ہوا کرتا تھا، پرورش اور تربیت ایسی کہ بڑھاپے میں بھی باپ، بھائی یا بزرگ کے سامنے دوپٹہ سر سے نہیں سرکنے دیا جاتا تھا۔